ابھی جو کچھ نیوزی لینڈ کے اندر ہوا اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو رسپانس کیا ہے، حقیقت بات ہے کہ کوئی مسلمان حکمران بھی اتنی دلیری کے ساتھ نہیں کر سکا کہ اگلے جمعے کو باقاعدہ نیشنل ریڈیو کے اوپر اذان والا معاملہ ہوا، پھر جمعے کی نماز کے باہر مسجدوں کے وہاں کے کرسچنز نے، جیوز نے جو ہے باقاعدہ پہرا دیا کہ مسجد کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے۔ آپ دیکھیں کہ جناب، اور ہم لوگ یہاں پہ صرف ان کی تعریفیں کرنے کے لیے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی ان کو فون کر دیا کہ جی آپ نے مسلمانوں کا جو ساتھ دیا اس حوالے سے، اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی غیر مسلم نے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے حملے کو ٹیررسٹ اٹیک کہا ہے۔ ادروائز اسے کبھی بھی وہ ٹیررزم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے، انہوں نے ٹیررزم کا لفظ اور فنڈامنٹلسٹ کا لفظ مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے۔ اپنا کوئی کر لے تو اس کو کہتے ہیں بس وہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ خبتی تھا، وہ فنیٹک تھا، اس طرح کے اور یہ بڑا ریلیجسلی اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹیررسٹ کا لفظ نہیں بولنا، یہ یعنی مسلمانوں کے لیے انہوں نے اسپیسیفائی کر دیا، لیکن انہوں نے دلیری کے ساتھ اس کو ٹیررسٹ اٹیک بولا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں ان کی اسمبلی کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی گئی پاکستانی قاری کے ذریعے، پھر انہوں نے خود باقاعدہ وہ حدیث بیان کی ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ مومن ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے کو بھی تکلیف ہو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، یہ حدیث اس نے بیان کی ہے جناب وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور السلام علیکم کہہ کے بات شروع کی ہے، تو ہمارے تو اکثر سیاسی لیڈروں سے جب آپ کو بات کر رہے ہو نہ بسم اللہ یاد ہوتی ہے نہ السلام علیکم، ہاں نہیں، اس سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، پھر بعد میں وہ باقی باتیں کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اپنے حکمرانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کو بھی مسلمان بنائے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے مسلمانوں حکمرانوں کا تو یہ حال ہے کہ آپ کو پتہ ہے سائی وال انسیڈنٹ جو ہوا، جس طریقے سے یعنی حب الوطنی کے نام کے اوپر نہتے لوگوں کو قتل کیا گیا، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی گئی، ماورائے عدالت قتل، تو ہمارے پرائم منسٹر نے جا کے ان بچیوں کو تو گلے نہیں لگایا، نہ ان بچیوں کے ساتھ کوئی فون پہ بات کی ہے، لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو فون کیا ہے کہ جی آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں کہ آپ نے مسلمانوں کو گلے کے ساتھ لگایا ہے۔ اس کام کی تعریف غیر مسلم کی کر رہے ہیں جو وہ کام خود نہیں کر پا رہے مسلمانوں کے۔ یہ تصویر کے میں آپ کو دو رخ بتا رہا ہوں، ہمارے مسلمان حکمران غیر مسلم حکمرانوں کو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کے اوپر فون تو کر سکتے ہیں، لیکن وہی مسلمان حکمران اپنے ملک مسلمان ملک میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم میں اس لیول کے اوپر ہمدردی نہیں دکھا سکتے۔ آپ دیکھ لینا کتنا مسئلہ اٹھا تھا، اب پھر خبروں سے غائب ہو گیا نا، پورے ملک نے وہ دیکھا ہے۔ سر وہ تو 1 مہینے کے اندر رزلٹ سامنے آ جانا چاہیے تھا، کوئی 4-5 دن کے بعد ایک خبر آ جاتی ہے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ خبر آتی ہے کہ جی صحت جرم سے انکار کر دیا انہوں نے، جس کو پوری قوم نے دیکھا ہے جرم کرتے ہوئے، انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کو ایک ایگزیمپلری کیس بنانا چاہیے تھا۔ اور سر میں اس سے بھی زیادہ تلخ بات کروں گا کہ پاکستان میں بھی کئی سال پہلے آپ کو پتہ ہے پشاور میں ایک چرچ کے اوپر حملہ ہوا، 150 کے قریب کرسچنز جو ہیں ان کو قتل کیا گیا ناحق۔ کیا اس وقت کے جو ہمارے پرائم منسٹر تھے انہوں نے وہی جذبہ خیر سگالی کا مظاہرہ کیا کرسچنز کے ساتھ جو آج ایک کرسچن پرائم منسٹر مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے؟ 50 بندوں کی شہادت کے اوپر ہمارے ملک میں 150 کرسچن مر گئے، ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر نے یہ خیر سگالی کی؟ سر جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے وہ لوگ کر رہے ہیں، اور جو کام ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ہمارے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ تصویر کے 2 رخ ہیں، بڑا شرم کا مقام ہے۔ تھوڑا سا آپ اس کے اوپر ایمفسائز کریں نا، ساتھ اپنے پولیٹیشنز کی بھی اور حکمرانوں کی بھی انجینئرنگ کر لیا کریں کہ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کیا ہمارے اندر وہ مسلمانیت پائی جاتی ہے؟ اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے۔